السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے وہ کس حد تک بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ناظرین، آج اس بوکھلاہٹ کی وجہ سے وہ جو ممبران ہیں اس کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر قاتلانہ حملے کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات کروں گا چودھری بلال صاحب کی، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جناح گارڈن میں ان کا اپنا بزنس ہے۔ جب انہوں نے 207 سی گلی کے بارے میں بات کی کہ وہاں پہ گلیاں کریٹ کر دی گئی ہیں، جو پچھلی مینجمنٹ نے وہاں پہ پانی کا انڈر گراؤنڈ ٹینکر بنا رہے تھے، وہاں پہ اسٹیل پڑا ہوا تھا، وہاں پہ باقی چیزیں پڑی تھی، وہ وہاں پہ غائب کر دی گئیں اور وہاں پہ فلنگ کر کے اس کو ٹینکر کی جگہ کے اوپر گلی بنا دی گئی 207 سی۔ تو جب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات کی تو ان کو کسی ٹریپ کے ذریعے ان کو آفس میں بلایا گیا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ان کا جو میٹر تھا وہ کاٹ دیا گیا، کیونکہ اب ان کے پاس یہی حربے ہیں کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا میٹر کاٹ دیتے ہیں، پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب کمپلین لے کے ہیڈ آفس گیا تو وہاں پہ اس کو راجہ شہزاد اور محسن گجر اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کو اس حد تک انہوں نے ٹارچر کیا کہ چودھری بلال صاحب جو تھے وہ ان کو ایون کہ یہاں پہ تھریٹ بھی ان کی فیملی کو تھریٹ دیا گیا۔ تو وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آواز جو ہے آج بھی گروپوں میں سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو چودھری ماجد صاحب تھے، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، رائل ٹی وی میں رہ چکے ہیں، مختلف چینلز میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تو انہوں نے جب گروپ کے اندر بات کی کہ جو موجودہ مینجمنٹ کے سیکرٹری ہیں اور جو باقی کابینہ ہیں، انہوں نے تقریباً 800 سے لے کے 1000 پلاٹ جو ہیں وہ ری نمبر کر دیے اور مختلف لوکیشن جو ہیں اس کے اندر ری نمبر پلاٹ جو ہیں وہ جو کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ جو وہاں پہ متاثرین ہیں، جن کے پلاٹ پہلے تھے، وہ لوگ جو ہیں ان کی آواز بنے ہوئے تھے۔ چودھری ماجد صاحب ان کی آواز کو لے کے آگے چل رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ تو ان کو ایک ٹریپ کے ذریعے گروپ کے اندر ان کو اس بات پہ کنونس کیا گیا یا ان کو ابھارا گیا، ان کے جذباتی طور پہ ان کو جو ہے وہ اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ عامر مناز صاحب جو اس وقت مینجمنٹ کمیٹی کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو اس چوک میں کہا کہ آپ نیکسٹ ڈے 11 بجے وہاں پہ آئیں۔ تو چودھری ماجد صاحب نے کہا کہ ہم وہاں پہ نہیں آئیں گے، ہم شاہین کمرشل کے پاس جہاں پہ یہ جو ری نمبرنگ کا کھاتا ہے وہاں پہ ہم آئیں گے تو آپ بات کریں گے۔ تو ممبران کے ساتھ ان کا ایک کمٹمنٹ تھی کہ چودھری ماجد صاحب اور 7 ممبران جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے ان کو اس حد تک چیلنج کیا کہ وہ ان کو اپنی انا یا اپنی جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر کنونس ہونے کے لیے ان کو جانا پڑا۔ وہاں پہ انہوں نے جو لوکل جو وہاں پہ ذمہ دار تھے، حالانکہ ان کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے سوسائٹی مینجمنٹ کا، کہ جب انہوں نے ان کو پلاٹ دے دیے ہیں تو آج وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے پوری ایک ٹیم کے ذریعے، پلان کے ذریعے چودھری ماجد صاحب کے اوپر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، چودھری ماجد صاحب وہاں سے بال بچ گئے اور وہاں سے اپنے سیف اور ساؤنڈ اپنے گھر چلے گئے۔ چودھری ماجد صاحب نے اپنی کمپلین جو ہے کرپا تھانے میں کی، لیکن اس کے باوجود جو وہاں کا عملہ ہے، جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ انہوں نے پھر بھی چودھری ماجد صاحب کے اوپر آج بھی مختلف حربے حیلے سے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی ان کو لیگل نوٹس بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ کی جو ہے وہ ممبرشپ کینسل کر دیں گے، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو سائبر کرائم میں لے کے جائیں گے، کبھی ان کا میٹر کو چوری کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو چوری کرنے کے بعد میٹر کے اوپر ریڈنگ کیسے آ جاتی ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ یا تو پہلے لی جاتی ہے یا میٹر کی ریڈنگ کو جو ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف حربے ہیں جو سوسائٹیاں جو ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، وہ یہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے شخص تھے وہ میں تھا، جس کے اوپر اس وجہ سے ایک قاتلانہ پلان حملہ کیا گیا کہ جو خالد محمود وڑائے جو صدر تھے، جو نائب صدر تھے ملک ضیاء صاحب، انہوں نے ایک چارج شیٹ دی اور پچھلے سال تقریباً یہ اگست میں انہوں نے چارج شیٹ دی، جس کے اوپر انہوں نے ریزائن دے دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو مریضہ 11 لوگ ہیں، یہ کرپشن جو ہے نا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے چارج شیٹ دی کہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں ماجد صاحب اور ایک سلیم صاحب تھے، انہوں نے اس کا پارٹی بنے، لیکن اس کے جب انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں دسمبر تک ٹائم دیا جائے۔ میرے پاس وہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے جو ڈی سی عرفان نواز صاحب کے پاس جا کے واجد نسیم سائی صاحب جو موجودہ سیکرٹری ہے اور جو پچھلی مینجمنٹ کے جو ہیں
وہ کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس پہ ہم نے ان کو دسمبر تک ٹائم دیا. دسمبر کے بعد جب ہم نے دوبارہ اس انکوائری کو انیشیٹو کے لیے اپلیکیشن دی تو اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ذاتی طور پہ ان کی ایک ان کی ایک سمجھ لے کہ ان کا ایک دشمنی والا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے مجھے مختلف جگہ پہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. 23 فروری کو میں NDC اپلائی کرنے کے لیے ان کے آفس میں گیا. میں اپنے دھیان میں ان کے آفس میں مین کاؤنٹر پہ ہی کھڑا تھا کہ اندر سے چند مسلح افراد نے آ کے میرے پہ تشدد کیا. اسلحہ بردار تھے، کیونکہ بعد میں ہم نے جب 15 پہ پھر اپلیکیشن دی تو 15 وہاں پہ آئی تو اتنی دیر کے اندر انہوں نے ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا کہ اگر ہم ان تمام حقائق کو سامنے رکھیں تو وہ ایک پری پلان سینیریو تھا تاکہ وہ جو حقائق تھے اس کو چھپا دیا جائے. انہوں نے DVR غائب کر دیا. میں نے جا کے اپنا اپلیکیشن دی تھانے کے اندر، لیکن آپ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، آپ ان کی پلاننگ دیکھیں کہ میرے سے پہلے جا کے انہوں نے اپلیکیشن وہاں فارورڈ کر دی کہ بھی میں وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس مانگ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا. میں اس NDC کا جو پیپر ہے جب کوئی چاہے گا میں اس کو 23 فروری کا میں اس کو شیئر کر دوں گا. اس کے بعد میں نے اپنا میڈیکل کروایا. میڈیکل کی رپورٹ کے اندر بھی جو تشدد کے نشانات تھے وہ انہوں نے صاف لکھے گئے، لیکن ان کے حالات دیکھیں کہ ان لوگوں نے پورے سسٹم کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے. پولیس بھی کو بھی مینیج کیا ہوا ہے. جیسے کرپا تھانے میں چودھری ماجد صاحب کی اپلیکیشن تھی، ادھر انہوں نے مینیج کیا. میں کوسار تھانے کے اندر گیا، وہاں پہ بھی انہوں نے مینیج کیا. تو ابھی تک وہ جو ہے میں نے اس کے بعد کئی دفعہ میں تھانے کے چکر لگا چکا ہوں. وہاں پہ تنویر صاحب ہیں جو وہاں پہ ASI ہیں جو انویسٹیگیٹر ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سا ان کو چشمہ پہنایا یا ان کو کتنا وزن ڈالا کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ہماری صلح ہی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے IG صاحب کو اپلیکیشن دی کہ یہ ٹارچر میرے پہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا ہے. میں نے سپریم کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کے پاس بھی جا کے یہ بیان دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پراپر فارم پہ جائیں. پھر میں SSP صاحب کے پاس گیا کہ بھئی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ اس طرح کر کے حقائق کو جو ہے وہ نمس کیا جا رہا ہے. اور میری ایک ہی خواہش ہے کہ DVR کی جو ہے اس کو برآمد کیا جائے، اس کے اندر ان سے CCTV فوٹیج لی جائے تاکہ حقائق سامنے آ جائیں. لیکن وہ سلسلہ ابھی جاری ہے. میں نے وہاں پہ جتنے لوگ اس میں شامل تھے، کچھ لوگوں کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ نیچے جو گراؤنڈ پہ شاپس ہیں وہاں سے بھی لی گئی کہ جب وہ واقعہ ہوا جیسے ہی 15 والی پولیس آئی تو وہ لوگ وہاں سے کس طرح بھاگے ہیں، بھاگنے کی کیا وجوہات ہیں. ان کے پاس جو DVR تھا وہ انہوں نے لے کے بھاگے ہیں، یا وہ اسلحہ جن کے ذریعے انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا وہ چیزیں لے کے. ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اداروں میں جاتے رہیں گے. اس کے بعد جو ابھی جو 3 دن پہلے جو ایک واقعہ ہوا ہے، نوید عالم صاحب جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کرنگ ٹاؤن کے اندر، ان کی بہت بڑی خدمات 2014 کی جو مینجمنٹ تھی اس میں نوید عالم صاحب ایز اے ایگزیکٹو ممبر اسی FECH کا حصہ تھے. ان کے اوپر بھی سیم ہم اس ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ آپ دیکھیے گے کہ نوید عالم صاحب کے ساتھ کس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں آئے کرنگ ٹاؤن کے اندر اور ان کے اوپر یہ تشدد کیا. تشدد واقعہ ہے یہ کہ نوید عالم صاحب کو کس طرح وہ ڈنڈے بردار پارٹی ہے جو ان کو ڈنڈے ماری ہے، جس میں راجہ شہزاد صاحب جو ہیں جن کے بارے میں ابھی مشہور ہے کہ جب بھی سوسائٹی ممبر کوئی بھی کمپلین کرتا ہے تو اس کو دھمکی جاتی ہے کہ ہم راجہ شہزاد کو بتاتے ہیں کہ راجہ شہزاد تمہارا بندوبست کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر جو غنڈہ بردار پارٹیاں ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ کے مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ ہیں اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ممبر کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوتی ہے. ان کے اوپر سخت کارروائی کرنی چاہیے. اور ساتھ محسن گجر صاحب تھے جو ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ یہ پورا ایک پری پلان سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ ان کی CDR چیک کروائیں تو جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت ان لوگوں کا کن کے ساتھ کنیکٹیوٹی تھی، ان کو کس نے بتایا کہ نوید عالم صاحب اس وقت فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کا مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں کو حقائق کے اوپر بات کی جائے، حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں اور ان کو ICT کی جو اس ٹائم میں جو پوزیشن ہے، جو اس ٹائم میں کوآپریٹو ادارے کے جو حالات ہیں ان کے اندر ان کے خلاف جو ہیں وہ درخواست دینی چاہیے اور ان کی کمپلین کرنی چاہیے. اور پولیس، اسلام آباد پولیس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ ان کو بار بار ایک کمپلین کرنے کے باوجود بھی یہ گروپ، اس کا مطلب ہے پولیس اسلام آباد پولیس سے زیادہ تکڑا ہے. یہ گروپ جو ہے اس وقت سوسائٹی کے ایسٹس کو بیچ کے جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے وہ اداروں میں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جو ایسٹس ہیں ان کو دھڑا دھڑ بیچا جا رہا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اس اداروں میں جا رہی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہم کرنگ ٹاؤن کے باہر جو ہے جو بنا ہوا انڈر پاس ہے، ہم اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ انڈر پاس جو بنا گیا ہے، جو
اس کا کوئی پیپرا رول کے جو ہے اس کی وائلیشن کس طرح کی ہے, اس کی بلنگ کس طرح ہوئی ہے اور کن لوگوں کو نوازا گیا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم ایک اور ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ ان سب کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کے صدر جو ہیں حاجد کرامت صاحب ہیں اور موجودہ سیکٹری جو ہیں واجد نسیم سائی صاحب ہیں, ان کی کیا گٹھ جوڑ ہے نیشنل اسمبلی کے ساتھ. اور اسی طرح ہم بتائیں گے آپ کو کہ پچھلی مینجمنٹ جس کے صدر میجر آفتاب صاحب تھے اور اس کے جو سیکٹری تھے وہ رؤف ستی صاحب تھے, کہ ان دو ادوار کے اندر نیشنل اسمبلی کے ساتھ کون سی گٹھ جوڑ تھے جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو تو پلاٹ دیے گئے, لیکن فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران جو ہیں وہ آج تک دربدر ہو رہے ہیں, ان کو آخر کیوں نہیں پلاٹ دیے جا رہے. اس تمام حقائق کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ چل رہی ہے, جو محسن اختر کیانی صاحب نے کمشنر صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کی سپرویژن جو ہے وہ ڈی جی کوآپریٹو کر رہی ہیں, اس کے اندر جو حقائق ہیں اس کو کیوں نہیں آج گروپوں میں یا کسی طرح بھی کوئی اس کا اسپوکس مین ہے, ہم اس کے اوپر بھی پوری تفصیلاً ایک رپورٹ آپ کو دیں گے. اس طرح ناظرین بہت سارے سبجیکٹ ہیں جس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بات کریں گے اور ایک ٹاپک لیں گے اور اس کے اوپر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے. آج کا صرف ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ کس حد تک بوکھلائی ہوئی ہے, کس حد تک ان کے صورتحال خراب ہوئی ہے, کہ جو ممبران بات کرتے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو زود و کوب کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.